کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ویسا تسلیم کر لیں، کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے۔ کانوں کے کچے لوگوں کو ایسا ہی جواب دینا بنتا ہے۔ مرد کو شاید محبت کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر جب اسے محبت ہو جاتی ہے تو اس محبت سے نکلتے نکلتے مرد بوڑھا اور بے بس ہو جاتا ہے۔ مرد جب شادی کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے اس میں کتنی برائیاں ہیں، اور عورت جب شادی کرتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے وہ کتنی صابر و شاکر، سمجھدار، خواہشات کو قابو رکھنے والی، خوش اخلاق، کفایت شعار، منظم اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والی ہے۔ عورت محبت ٹوٹ کر کرتی ہے، انتظار بھی کرتی ہے، بے رخی، لاپرواہی سب کچھ برداشت کرتی ہے، لیکن عورت جب ایک دفعہ پرواہ کرنا چھوڑ دے تو آپ چاہے اس کے قدموں میں گر جائیں، وہ پرواہ نہیں کرے گی۔ مرد کہتا ہے کہ تعلق ختم ہونے کے بعد عورت جلدی آگے بڑھ جاتی ہے، اور عورت کا کہنا ہے کہ مرد، مگر سچائی یہ ہے کہ جس نے کبھی محبت کی ہی نہ ہو وہی آگے بڑھتا ہے۔ سچا اور مخلص ہمیشہ وہیں بندھا رہ جاتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ جدائی کی عادت نہیں ہوتی، اسے سہا جاتا ہے، قبول کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ مجھے رات بہت پسند ہے۔ رات ایک کیفیت لگتی ہے۔ رات وہ لمحہ ہوتا ہے جب خود کو خود سے ملاقات کر سکتے ہو۔ دن میں جو کہے دبائے ہوں وہ یاد کر کے پھر سے مسکرا سکتے ہوں۔ جو کوئی بات دل پر لگی ہو اسے یاد کر کے آنکھیں نم کر سکتے ہو۔ کھڑکی سے ٹیک لگا کر اس کو محسوس کر سکتے ہو۔ خود کو ہوا کے سپرد کر کے پرسکون ہو سکتے ہو۔ دل پر کوئی بوجھ ہو تو سجدے میں جا کر آنسو کی صورت میں بوجھ ہلکا کر سکتے ہو۔ انسان کو زندگی میں چوٹیں لگتی ہیں، وہ کھڑا ہوتا ہے، چل پڑتا ہے۔ جانتے ہیں انسان کب دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا؟ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اسے گرانے والا تو وہ تھا جس کے لیے وہ کھڑا تھا۔ وہ عورت مرد کے نفس کی کمزوری بن جاتی ہے، اور اس عورت کو مرد کبھی چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس میں یہ دو عادات ہوں۔ پہلی وہ جس میں وفا ہو، دوسری وہ جو مرد کے لیے سب کچھ چھوڑ آئی ہو۔ کچھ لوگ شروع میں اتنی توجہ دیتے ہیں، ہمارا 2 منٹ چپ رہنا بھی برداشت نہیں کرتے، ہماری بے رخی پہ 1000 بار پوچھتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے ہماری طویل خاموشی بھی اثر نہیں کرتی، ہماری بے رخی، ہماری ناراضی سب بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ جب مرد کسی عورت سے محبت کرتا ہے اور اسے پا نہیں سکتا اور وہ کسی اور کے نکاح میں چلی جاتی ہے تو یقین مانیے ہر رات وہ سینکڑوں بار یہ سوچ کر مرتا ہے کہ اس کی محبت کسی اور کی دسترست میں ہے، کسی اور کو حاصل ہے، اور اس پر اس کا کوئی حق نہیں۔ وہ ان کے ہر لمس کو خیال اور تصور میں محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ احساس ایسے ہے جیسے بیک وقت کئی خنجر اس کے بدن میں پیوست ہو جائیں۔ خلیل جبران کہتے ہیں، اس خوشی سے دور رہو جو کل کو غم کا کانٹا بن کر دکھ دے۔
اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقیناً تم نے دنیا کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا۔ اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو اسے آزاد چھوڑ دو۔ اگر وہ واپس نہ آیا تو سمجھ لو کہ وہ کبھی تمہارا نہ ہوا تھا، اور اگر وہ واپس آ گیا تو اس کی قدر کرو۔ شام 4 بجے میں اس کی دہاڑی کے 600 روپے لے کر اس کے پاس پہنچا۔ میں نے دور کھڑے ہو کر آواز دی، انکل ٹائم پورا ہو گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس شدید سردی میں بھی اس کے چہرے سے پسینے کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ اس نے اپنی پھٹی ہوئی قمیض کا دامن پکڑا اور اس سے چہرہ پوچھتے ہوئے بولا، میں نے 2 گھنٹے اور کام کرنا ہے، بھائی سے پوچھاؤ 200 زیادہ مل جائے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ پھر سے کھدائی میں مصروف ہو گیا۔ میں گھر لوٹا، بھیا سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے 200 روپے اور تھما دیے اور کہا اسے 800 دے دو اور گھر بھیج دو۔ میں نے 800 روپے اسے دیے اور کام چھوڑ دینے کو کہا، جس پر وہ بمشکل راضی ہوا۔ وہ ایک طرف گیا، اپنے پلاسٹک کے پرانے جوتے اٹھا کر پہنے۔ بائیں پاؤں کا انگوٹھا جوتے کے آگے پھٹن کی وجہ سے بنے سوراخ سے باہر آ گیا۔ اس نے کدال کندھے پر رکھی اور شکریہ ادا کرتے ہوئے چل دیا۔ اس کے چہرے پر سخت تھکاوٹ کے باوجود فاتحانہ چمک سی تھی، جس نے مجھے تجسس میں ڈال دیا۔ اس نے نیچے دیکھا، کچھ سوچا اور زیر لب مسکرایا، جس سے میرے تجسس میں اور اضافہ ہو گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا اور ہمت کر کے اس آخری کیفیت کے بارے میں دریافت کر لیا۔ کچھ اصرار پر اس نے بتایا کہ کل گاؤں میں شادی ہے، بیوی نے نئے سوٹ کا مطالبہ کر رکھا تھا، اس کے لیے پریشان تھا۔ الحمدللہ اب پیسے پورے ہو گئے، لالا کرامت سے جاتے ہوئے سوٹ لے کر جاؤں گا۔ بس یہی سوچ رہا تھا، کتنی خوش ہوگی وہ۔ پتہ نہیں کب میری آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ میں نے اسے الوداع کیا اور یہ سوچتا ہوا گھر کی طرف لوٹا کہ کاش ہمیشہ ناشکری کرنے والی کچھ عورتیں کبھی مرد کے جذبات کو بھی سمجھ پاتی۔ ہمیشہ ضد اچھی نہیں ہوتی۔ اپنے شوہر کے جذبات اور ان کے حالات دیکھ کر فرمائش کیا کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی توفیق میں خوش رکھے، آمین ثم آمین۔